جی ذیشان زاہد نام ہے اور میں نے لاہور سے کال کیا آپ کو. اللہ آپ کو سلامتی دے. کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ اللہ آپ کو خوش رکھے جی. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے حسن بھائی. کافی تھینک دیر یو سے سر. انتظار کر رہا تھا تو میرے کچھ جی سر. کوشچنز ہیں, میں کوشش جی. کروں گا آپ سے. کچھ چھوٹے ہوں گے, مختصر ہوں گے, کچھ میں شاید ڈیٹیل ریکوائرڈ ہوگی, تو اس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے وہ پھر اس کی مناسبت سے جواب دیتے جائیے گا. اچھا, پہلا کویشچن میرا جو ہے وہ حسن بھائی وہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے, اور وہ جو انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا رابطہ جو ہے وہ ختم ہو جانا, اور نبی کی وفات والا جو کال ہے نہاج البلاغہ میں, ایک اس کی حقیقت. اور پھر اس سے ہی ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے کہ کیا امام جو ہیں وہ کیا دین میں اضافہ کر سکتے ہیں, اور اگر ہاں تو کیا یہ بدعت نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ جی مولا علی نے یہ فرمایا تھا کہ آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آج جو وہ ہے وحی وہ جو آسمان قرآن اور ہے نا, زمین کا رابطہ منقطع ہو گیا. وحی جو قرآن ہو وہ منطق. وَإِلَّا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. یہ نہیں ہے, یہ کیا, یہ منسوخ نہیں ہے. قرآن کے میں متعلق کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, وہ وحی جو قرآن ہو وہ وَإِلَّا الہام کا راستہ یہ بند تو نہیں ہوا. میں ایک حدیث کو ڈھونڈ رہا ہوں, وہ حدیث مجھے مل جائے آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں وہ جو مستری صاحب جیسے لوگ ہیں نا, وہ تو وہی کہ یہ اس امت میں محدثین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران ابن حسین کے ساتھ ملائکہ نے سلام کیا. وہ تو بخاری میں آپ نے دیکھا, وہ حدیث روایت نہیں دیکھا. آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی, عمران ابن حسین صحابی تھے, ان کے ساتھ ملائکہ میں نے نہیں دیکھا. دیکھیں وہ اس کے پاس جواب تو نہیں ہے, ان کو نظر انداز کر رہے تھے. میں دکھا دیتا ہوں. نہیں, مجھے بالکل معلوم ہے, آپ نے متعدد جگہوں کے اوپر مثال دی ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ خطاب کرتے تھے. حضرت مریم سے خطاب آپ نے بتایا تھا کہ خطاب ہوا ہے, تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. تو ٹھیک ہے, یہ معاملہ میرے لیے کلیئر ہے. اگر آپ کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے اس کے پاس تو کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جی بات کریں حسن بھائی, سوال میں اپنا آپ سے کہتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. میرا پھر سوال یہ ہے بنیادی طور پہ کہ کیا امام جو ہیں, جو ہمارے 12 امام ہیں, کیا یہ دین میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ وہ الگ سوال ہے بھائی. آپ نے وہ پہلا جو سوال کیا تھا نا, وہ مستری صاحب کے متعلق کیا تھا اس کا, جی وہ کلیئر ہو گیا مجھے. ٹھیک ہے, آپ نے مختصراً بھی جواب دے دیا تو میرے لیے قابل قبول ہے. آپ کے پاس ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک منٹ اس میں اس کے ایک اشکال کا جواب دے دوں. اس کا ایک اشکال ہے کہ بخاری میں ایک روایت ہے, وہ یہ بخاری کی روایت حدیث ہے, اوکے, 6990 کہ مبشرات میں سوائے رؤیا کے کچھ نہیں بچا. تو اس سے کہتا ہے کہ اب جو ہے ملائکہ کسی سے بات نہیں کرتے. وہ اس کی غلط فہمی کم سمجھی ہے. میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. انجینئر صاحب کو کافی چیزوں میں ہم نے ایسا پایا ہے جی. یہ کتاب ہے بخاری, ان کو غلط فہمی ہے جی. بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, یہاں پر حدیث نمبر ہے 6990. یہ ہے اچھا 6990 میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يبقى من النبوات الا المبشرات. نبوت میں سے صرف اچھی خبریں, بشارتیں ملنا, یہ بچی ہیں. وما المبشرات, مبشرات کیا الرؤیا الصالحہ, صرف رؤیا صالحہ. تو اس کے روح سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ملائکہ سے گفتگو ممنوع ہے, ملائکہ سے گفتگو یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف رؤیا, صرف خواب نظر آنا, یہ ڈریم جو ہے یہ صرف یہ بچ گیا. اس کے روح سے وہ کہتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے فرمایا کہ محدث موجود ہیں, اور عمران ابن حسین کی جو کہانی بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ ملائکہ اس کو سلام کہتے تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اس حدیث کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے کتاب التثریب فی شرح التقریب تالیف الحافظ عبد الرحیم ابن الحسین العراقی. اس کو کہتے ہیں ابو الفضل العراقی. حافظ ابو الفضل العراقی بہت ابن حجر کے استاد ہیں اور بہت بلند پائے کے محدث ہیں. یہ چاپ دار احیاء تراث العربی میں چھپی ہے, یہاں جز نمبر 8 ہے اس کتاب کی. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں, یہاں پر صفحہ نمبر 213 اسی حدیث کے ذیل کو ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ پرانے امتوں میں محدث ہوتے تھے, اگر اس محدثون ای ملہمون, جن کو الہام ہوتا ہے, ٹھیک, وہ انبیاء نہیں تھے. اگر اس امت میں کوئی ہے تو عمر ہے. تو پھر اگر یہ ہے تو انہوں نے کیوں فرمایا لم يبق من النبوۃ الا المبشرات وما المبشرات قال الرؤيا الصالحہ. تو کیوں فرمایا کہ پھر اگر یہ ہے کہ اس امت میں محدث بھی ہیں تو انہوں نے کیوں فرمایا کہ اس امت میں صرف خواب رہ گئے, باقی خواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بھلے فرمایا کہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ المنام يرجع الى قواعد مقررة له تاويلات ويقع لآحاد المسلمين بل بخلاف القاء في الروع لا يكون الا للخواص ولا يرجع الى قاعدة يميز بها بينه وبين لمة الشيطان وانما يعرف ذلك اهل الولاية. کہتے ہیں کہ خواب جو ہے یہ بحسب کیا ہے, بحسب اغلب ہے, کہ اغلب لوگوں کے لیے اس مبشرات میں سے صرف خواب رہ گیا ہے,
وَإِلَّا الہام کہ قلب میں کوئی بات آ جائے یا ملائکہ کسی سے بات کرے، یہ خواص کے لیے ہوتا ہے اور عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، اور اس کو انسان کے دل میں جو بات آئی ہے وہ الہام ہے، یا وہ شیطان کی بات ہے، یہ ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا، یہ صرف اولیاء کو پتہ چل جاتا ہے۔ تحفۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی، مبارک پوری صاحب کی، جلد نمبر 6، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر بھی وہ اسی حدیث کو لے کے آتے ہیں کہ بقیت النبوہ ذهبت النبوہ بقیت المبشرات، صرف خواب نظر آتے ہیں لوگوں کو۔ اس کے ذیل میں وہ کہتے ہیں وقد اخبر كثير من الاولیاء على امور مغیبہ فما كانت اخبروا، والجواب ان حصر في المنام لكونه يشمل احاد المؤمنين بخلاف الالهام فانه مختص بالبعض۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں، اس روایت میں یہ ہے کہ صرف مبشرات رؤیا میں رہ گئے ہیں، خواب میں رہ گئے ہیں، حالانکہ الہام بھی ہے، تحدیث ملائکہ بھی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رؤیا جو ہے سب کے لیے میسر ہے، خواب سب کے لیے میسر ہے، تحدیث ملائکہ اور الہام جو ہے یہ خواص کے لیے، یہ دونوں میسر ہے، لیکن عوام کے لیے صرف کیا میسر ہے؟ عام لوگوں کے لیے صرف خواب میسر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوسرے علماء نے بھی اس پہ تصریح کیا کہ ان دو روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر جب یہ سمجھ آئی تو اس امت میں تحدیث ملائکہ موجود ہے اور ان دو احادیث میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ اس امت میں محدث بھی موجود ہے اور عام لوگوں کے لیے صرف رؤیا موجود ہے اور رؤیا کے علاوہ تحدیث ملائکہ میسر نہیں ہے۔ جب یہ سمجھ آئی تو اب آتے ہیں اس آپ کے سوال کی طرف کہ کیا ائمہ اطہار علیہ السلام دین میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام دین میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس حلال و حرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا جو جتنے حلال و حرام ہے وہ بہت سارے احادیث میں ہے، کتاب اصول کافی میں، کہ اللہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس پہ اللہ کی جانب سے نص نہیں ہے، وہ سب موجود ہیں، وہ کتاب میں موجود ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، لیکن وہ سب لوگوں کے لیے ظاہر نہیں ہوئے، اور بہت سارے احکام ہیں جو اللہ یعنی اللہ کی جانب سے نص موجود ہے، اس پر حکم موجود ہے اور اس کا وقت نہیں آیا کہ اس کو ظاہر کیا جائے، وہ لذا وہ دین میں اضافے کی نہیں ہے۔ میں وہ باب آپ کو دکھاؤں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے۔ ایک منٹ ایک سوال کا جواب دے دوں پھر دوسرا سوال کرنا نا، ایک منٹ میرے بھائی۔ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب العلم، صفحہ نمبر 59 ہے۔ فرمایا ما خلق اللہ حلالا ولا حراما الا وله حد حد الدار فما اچھا ایک منٹ، ان اللہ تبارک و تعالی انزل الكتاب، ان اللہ تبارک و تعالی انزل القرآن تبیان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا انزل في القرآن الا وقد انزل الله فيه۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ قرآن نازل نہیں ہے، قرآن میں سب امور کا احکام موجود ہے لوگوں کو، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے کچھ امور تفویض کی ہیں کہ جو اپنے صلاح دید سے وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، تو وہ بھی دین میں اضافہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے وہ اتھارٹی ہے، اس کو تفویض بولتے ہیں، جو اتھارٹی تفویض کی گئی اللہ کی جانب سے کہ وہ اگر کسی چیز کو اپنی صلاح دید سے، اور ان کی صلاح دید بھی اللہ کی جانب سے ہے، ان کی صلاح دید بھی اللہ کی، وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین، کیونکہ وہ نہیں چاہتے مگر وہ چیز وہ اللہ کی جانب سے ہے، کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے امور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاح دید پر، ان کی صلاح دید جو ہے کوئی اجتہاد نہیں ہے، ان کی صلاح دید بھی اللہ کی جانب سے ہے کہ وہ ان مسائل پر اپنے حکم دے دیں، تو وہ بھی ہے۔ جی سر بولیں مزید۔ اچھا، اس سے لیکن اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم وہ کون کون سے مسائل ہیں۔ جی بولیں۔ اچھا حسن بھائی، اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اذان کے اوپر میں نے آپ کی بھی بات سنی ہوئی ہے، مخالفین کا ویو بھی سنا ہوا ہے، آپ کا ویو بھی سنا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اہل سنت کے اندر اذان اور حضرت عمر نے جو تبدیلیاں کروائیں اس کے اندر، تو میرا بنیادی سوال اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ حضرت علی کی گواہی جو ہے وہ کب اذان میں انکلیوڈ کی گئی؟ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ غدیر خم کے بعد جو ہے وہ انکلیوڈ کی گئی، تو آپ رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسری بات میری یہ ہے کہ کیا نبی کے دور میں تو یہ اذان اس طرح سے نہیں ہوتی تھی، حضرت علی کی گواہی نہیں تھی، تو کیا جب گواہی اب ہم لوگ دیتے ہیں اذان کے اندر تو کیا یہ ایڈیشن نہیں کہلائے گی؟ اور ایڈیشن تو بدعت نہیں ہوتا ہے؟ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ عرض یہ ہے کہ جو مشہور روایات ہیں اذان کے متعلق، البتہ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے یہ کب اذان کا جز بنا ہے، تو شہادت ثالثہ یہ کوئی حدیث نہیں کہ ہم کہہ دیں یہ کب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو مشہور احادیث ہیں اذان کے، اس میں الفاظ آئے ہیں، اس میں یہ ذکر نہیں ہے، شہادت ثالثہ اذان میں مذکور نہیں، غیر مشہور احادیث میں مذکور ہیں کہ اذان کا جز تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقت ایسا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود غدیر خم پہ وہ
بہت ہچکچا رہے تھے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کرتے ہوئے. اسی لیے اللہ نے کہا لن تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو اللہ تجھے عذاب کرے گا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے، حفاظت فرمائے گا. تو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے. یہ بہت ساری احادیث روایات میں موجود ہیں. تو اسلام کے بہت سارے احکام ہیں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں ان کو فرصت نہیں ملا اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اور وہ موکول ہیں بعد میں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ظاہر کریں گے. یہاں تک شہادت ثالثہ کا تعلق غیر معروف غیر مشہور احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنی چاہیے، لیکن وہ مشہور معروف نہیں ہے اور علماء نے ان کو روایت نہیں کیا ہے. شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا کہ ایسے روایات ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن اس روایات کے انہوں نے الفاظ نقل نہیں کیا. لیکن اس کے لیے یہ کوئی وہ جو مشہور قول ہے علماء کا کہ آپ اذان کہتے وقت یہ نیت نہ کریں کہ اذان کے الفاظ ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں مستحب ذکر ہے، ایک مستحب ذکر ہے تو اللہ کو پسند ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دو تو کہہ دو اشہد ان علی ولی اللہ. تو یہ ہر صورت میں اس کی استحباب ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر حال، چاہے وضو ہو، معاف کیجیے، چاہے اذان ہو، چاہے تشہد ہے، چاہے آپ کسی بھی وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو مستحب ہے کہ انسان اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دے. تو یہ تو ایک عام حکم ہے، تو یہ اذان کو بھی سپرسیڈ کر لیتا ہے، اذان میں بھی آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس نص موجود ہے، تو ہم بالکل نص کے روح سے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں. وہ میں نے نص دکھا دی، اگر آپ چاہیں تو میں دوبارہ دکھا دوں. نہیں حسن بھی دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پھر ایڈیشن ہی نہیں ہو گیا؟ مطلب آپ نے یہ بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ 12 امام ہیں جو رائٹ رکھتے ہیں فتوا دینے کا، ٹھیک ہوگی بات، لیکن اب یہ چیز انہوں نے آرڈر، مطلب جس طرح امام جعفر نے کہہ دیا، آپ نے بیان کیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ایڈ ہو گئی، یہ دین میں ایڈیشن کیا لائے گا؟ یہ اس کو نہیں، ایڈیشن ہی نہیں. جب ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، تو دین میں ایڈیشن کیوں؟ ایڈیشن اگر ہم ایڈیشن کریں تو دین میں ایڈیشن ہوگی نا. ہم اگر کریں، ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، میں اب کہتا ہوں کہ میرا نام بھی اذان میں داخل کر دوں، کہتا ہوں میں حسن اللہ یاری ہوں، میں نے اتنا آپ کو سکھایا، آپ جو ہے نا برائے مہربانی میری نام کو بھی اذان میں داخل کر دیں، تو لازمی بات یہ ایڈیشن ہے. لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب احتجاج ہے جزء اول یہاں پر صفحہ نمبر 158، کہ جب تم فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. تم یہ کہہ دو کہ جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو تو علی امیر المومنین علیہ السلام بھی کہا کرو. تو اگر کوئی یہ کہتے ہیں، یہ تو نص کے مطابق. اب امام علیہ السلام نے کیوں اضافہ کیا؟ نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ معصوم ہے، وہ اللہ کی جانب سے بولتا ہے، اس کے پاس وہ علوم ہے جو ہمارے پاس نہیں پہنچے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ذخیرہ ہے. تو یہ کیسے انہوں نے ایڈیشن کیا؟ یہ ایڈیشن ہی نہیں ہے. ان کے پاس وہی اتھارٹی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے پیغمبر کے حلال و حرام ہے جو ان کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اوکے، نہیں، آخری بات سمجھ نہیں آئی. سارے پیغمبر کے علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ معصوم ہے. اچھا، اس لیے اگر وہ کچھ کہتے ہیں کہ اس طرح کرو تو یہ پیغمبر کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے، یہ دین میں ایڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. حسن بھی اسی حدیث ثقلین کی غدیر خم کی، تو غدیر خم کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو غدیر خم کا آخری خطبہ ہے یہ پورا پڑھ کے مجھے سنا سکتے ہیں آپ؟ یہ مجھے ملا نہیں، یا تو مجھے اس کا ریفرنس دے دیں. کتاب سلیم میں موجود ہے، کتاب سلیم میں موجود ہے، بہت سارے خطبہ غدیر بہت ساری کتابوں میں، کتاب کمال الدین میں ہے، سلیم میں ہے، خطبہ موجود ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ غدیر. اچھا، اب اس میں یہ کیونکہ مطلب کتاب احتجاج میں بھی ہے، لمبا خطبہ احتجاج تبرسی میں بھی خطبہ غدیر ہے. بس آپ نے ایک بتا دیا، میں اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. کتاب سلیم میں آپ نے مجھے بتایا مجھے، اور کیا اسی میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج دین تم پہ مکمل ہو گیا؟ جی ہاں، بالکل اسی حدیث میں موجود ہے. جی اسی قرآن میں بھی ہے کہ آج دین تم پہ مکمل کر دیا گیا. یہ اسی غدیر خم کے بعد یہ آیت بنی تھی اگر میں غلط نہیں. جی بالکل. اور کتنی دیر پہلے کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے یہ غدیر خم تو 18 ذی الحجہ کو غدیر خم ہے. اصل الیوم اکملت لکم دینکم عرفات میں نازل ہوئی ہے نا، عرفات میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے مراد یہ تھا غدیر خم کے دن کے اس کی قرات کرنے تھی. غدیر خم میں دوبارہ نازل ہوگی کیونکہ تکرار فی النزول ہوتا ہے. تو یہ 18 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کا خطبہ دیا ہے. پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے، پھر 28 صفر کو ان کی وفات ہے، یعنی ان کے وفات سے تقریباً 70 دن پہلے، ان کی شہادت سے 70 دن پہلے لگ بھگ.
ٹھیک ہے حسن بھائی، میرے اس کے بعد بھی جو ہے وہ کوشچنز ہیں، میں کوئکلی کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ بے شک مختصراً جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا جواب دے دیجیے گا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہوا۔ اب اس میں ایک یہ سوال ہے میرا بنیادی طور پہ کہ انسان، کچھ لوگوں نے بھی اور بھی آپ سے یہ پوچھا ہے لیکن میں آپ سے مختصراً کر کے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ انسان کے لیے دین کا کتنا علم حاصل کرنا لازمی ہے؟ کیا وہ عربی سیکھے؟ کون کون سی کتاب پڑھنا اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ لازم ہے؟ جب کبھی بھی ہم لوگ کسی پرابلم میں پھنستے ہیں تو احادیث کا کیا ہم لوگ خود مطالعہ کیا کریں؟ اس سب میں بہت ٹائم درکار ہے، اور انسان دین کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری شرائط ہے؟ میں بائی پروفیشن جو ہے وہ ایک مطلب عربی نہیں جانتا ہوں، ایک میرا پروفیشن اکاؤنٹنسی کا ہے، تو میرے لیے کتنی چیز جو ہے وہ میرے لیے آخرت کے اندر جو ہے وہ مجھے بچا سکے، کیا میں عربی سیکھوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اختلاف ہے، اختلافی امور پہ بات ہوتی ہے، احادیث کی صحت کو چیک کرنا اور بیچ میں اس طرح سے گھسنا، اتنے سارے معاملات، پلیٹ فارمز ہیں، ریسورسز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ایک انسان کو علم حاصل کر لینا چاہیے کہ آخرت میں بچت ہو جائے؟ دیکھیں، دین کے نام پہ جو علوم بکتا ہے، تو جس علوم کی ترویج ہوتی ہے وہ ان سب کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جن کو علم کہا جاتا ہے وہ علم نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اگر اس کو دیکھیں تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاتے نا، وہ ہر علم کی بات نہیں ہوتی ہے، ان کے احادیث ہیں، ان کے فرامین اور قرآن، وہ جو قرآن پڑھاتے تھے، اسی کو انہوں نے کہا جو العلم ہے یہاں پر وہ ہر علم نہیں، وہاں میتھمیٹکس نہیں تھا، وہاں پہ اکاؤنٹنگ نہیں تھا، وہاں پہ عربک کا جو لٹریچر ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا تھا، عرب ہسٹری نہیں پڑھایا جاتا تھا، وہاں پہ یعنی ان کی جو باتیں، ان کی اپنی باتیں، اور وہ جو قرآن بولتے تھے، یہ اثر علم ہدایت اسی میں منحصر ہے، قرآن میں اور سنت حدیث میں اچھا منحصر ہے۔ اس کے علاوہ دین کا کوئی علم ہے ہی نہیں۔ باقی البتہ اس کے کچھ مقدمات ہیں کہ آپ عربی زبان سیکھ لیں تاکہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ انسان کتنا سیکھے، دیکھیں جتنا زیادہ سیکھے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی فضیلت، لیکن بشرطے کہ یہی دو باتیں، فضول باتیں جو لوگ سیکھتے ہیں نا علم کے نام پر، فلسفہ سیکھ لیا، منطق، علم اصول، علم فقہ، علماء کے نظریات، یہ علماء نے اس فلان مسئلے میں کیا بولا ہے، اصل اور عمر لوگوں کی صرف ہوتی ہے اس باتوں میں، فضول باتوں میں، تو وہ فضول باتیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان صرف ان دو چیزوں کو سیکھے، قرآن اور حدیث کو، تو یہ جتنا زیادہ سیکھے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو اس کے کچھ مقدمات ہیں، اس مقدمات میں سب سے اہم جو ہے یہی ہے، صرف اور نحو ہے۔ اگر ان دونوں باتوں کو سیکھ لے تو پھر وہ بہت ساری باتوں کو سیکھ جاتا ہے۔ کتنا ضروری ہے اور اس سے زیادہ جو ہے فضیلت ہے، جتنا انسان کو ضرورت ہے نا، جتنا انسان کو ضرورت ہے اس کی، اتنا سیکھنا تو ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، اور ضروری نہیں کہ انسان عربی سیکھ لے، آپ اردو میں بھی سیکھ لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے۔ جو صحیح عقائد ہیں، جن سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان سے آپ بچ جائیں نا، صحیح عقائد جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے، وہ آپ اردو زبان میں بھی سیکھیں، کوئی بات نہیں ہے۔ پنجابی زبان میں اگر کوئی کتاب ہے سیکھ لیں، وہ انگلش میں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ وہ صحیح ہو، موافق ہو، حق ہے۔ اور اسی طرح جو اعمال ہے انسان کے، نماز وغیرہ ہے جو انسان پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی حج نہیں جاتا، کوئی حج کبھی اس پہ واجب ہی نہیں ہوگا، حج سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی حج پہ جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ حج کے مسائل بھی سیکھ لے۔ کوئی خمس نہیں دیتا، بھائی فقیر آدمی ہے، اس کے لیے خمس سیکھنا ضروری نہیں ہے، بھائی اگر خمس دینا پڑتا ہے تو پھر وہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو منیمم جو اس کی ضرورت ہے اس کو سیکھ لے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ اگر انسان سیکھ لے تو اس کا بڑا ثواب ہے، بے حساب ثواب ہے، اور وہ سیکھنا اگر کوئی کر سکتا ہے تو سیکھنا چاہیے۔ جو منیمم ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان عربی زبان سیکھ لے، نہیں، آپ پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں، جو بھی زبان آپ کی ہے اس میں اگر اچھے کتابیں ہیں، یا کوئی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا نا، علماء سنائیں گے آپ کو کسی سے سن کر۔ اکثر لوگ تو یہی ہے کہ پرانے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، بلکہ گاؤں وغیرہ میں ابھی تک یہی ہے کہ لوگ خود تو پڑھ نہیں سکتے، کوئی ان کو سکھائے گا نا، کوئی زبانی ان کو سکھائے گا تو اسی سے وہ سیکھ جائیں گے۔ تو منیمم کی یہ ہے۔ اوکے میرے بھائی؟ حسن بھائی کچھ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوا، کیونکہ بات یہ ہے کہ اختلافی حدیث کے اوپر اور قرآن کی تشریح کے اوپر ہی تو مسئلہ آتا ہے، پھر عربی کے لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ میں آپ کو ابھی ایک مثال میں چلیں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آپ سے میرا ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین کے اوپر ہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جب بات ہوتی ہے تو مجھے پتا ہے شاید آپ نے پہلے جواب دے دیا ہوگا، لیکن مجھے مختصراً پلیز کلیئر کر دیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایاک نعبد کا مطلب تو ہو گیا عبادت، تو نستعین کا مطلب ہے پکارنا، مطلب مدد مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ دو دفعہ کیوں فرما رہا ہے کہ مطلب آپ کہتے ہیں، جو ابھی میں نے ایک صاحب کو آپ بتا رہے تھے کہ جو بابا جی تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی جو ہے وہ عبادت کے زمرے میں آیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں پہ کیوں فرمایا؟ اس سے پہلے بھی وہ نعبدو کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی عبادت، دو دفعہ پھر کیوں آئی ہے؟ کیا دو دفعہ یہ؟ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے طلب مدد بھی کرتے ہیں، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ اللہ کی جو عبادت کریں گے وہ اللہ ہی کی مدد، اللہ ہی کی ہدایت سے اور اللہ کی عبادت کریں گے نا۔
اور اللہ ہی سے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. وہ میرا ایک تقریر ہے اسی ویب سائٹ پہ اسی چینل پہ دیکھ لیں، یا نعبد یا نستعین پر، اس میں دیکھ لیں، اس میں بہت سارے شبہات. ٹھیک ہے حسن بھائی، ہاں یہ آپ نے پہلے جو ہے وہ ایکسپلین کیا. دیکھیں اختلافی مسائل میں جو کوئی دیکھیں اختلافی مسائل شبہات، دیکھیں شبہات کو جاننا ضروری نہیں ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا منیمم جو واجب ہے نا، کم از کم جو واجب ہے وہی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بغیر انسان جہنمی بن جائے. جس کو نماز ہی نہیں آتا، وضو ہی نہیں آتا، وہ تو جہنمی ہے بھائی. جو منیمم واجب ہے بھائی وہ کم چیز مختصر چیز ہے. اللہ ایک، اللہ کی یہ صفات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہے، 12 امام ہیں ان کی یہ صفات ہے. یہ چیزیں واجب ہیں، منیمم ہے کہ ہر انسان کو ماننا چاہیے. اب شبہ جو ہے نا، شبہ سننا ضروری نہیں ہے کہ کوئی شبہ ڈالتا ہے آپ اس کو جا کے سن لیں تاکہ آپ کے دل میں شک پڑے پھر اس کا جواب ڈھونڈنا آپ کو پڑے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے انسان شبہات سن لے. لیکن اگر کوئی شخص شبہ سن لیتا ہے، اس کو تسلی نہیں ہوتی، اس شبہ کا جواب وہ تلاش کر لیتا ہے، یا اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان عالم بن جائے. آپ کسی عالم سے پوچھ لیں نا، کوئی اچھا عالم، وہ اگر تسلی بخش جواب دیتا ہے تو وہی ہے، بالکل صحیح ہے. وہ کوئی ضروری نہیں ہے نہ عقلاً نہ شرعاً کہ آپ اس کے علاوہ اس کے بعد پہ تسلی نہ کریں. آپ جا کے کیا کریں کوئی تحقیق. اگر وہ غلط جواب دے دیتا ہے تو آپ کو یا آپ کی تسلی نہیں ہوتی، تو بلا شک آپ دوسرے عالم سے پوچھیں یا کسی کتاب میں دیکھ لیں. یہ اختلافی مسائل پہ عبور حاصل کرنا یہ کوئی واجب ضروری یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو بسم اللہ کر لے، ٹھیک ہے نا. منیمم وہی ہے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. منیمم جس کم از کم جس سے کوئی گریز نہیں ہے، جو لابد لاچار ہیں آپ کہ آپ اس کو سیکھ لیں. اس کو آپ پنجابی میں بھی سیکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی سیکھ سکتے ہیں، وہ ضروری ہے. جو واجبات ہیں، جو عام روزانہ چیزیں آپ کو پیش آتی ہیں، حلال و حرام کے مسائل، وہ سیکھنا، اور بنیادی عقائد سیکھنا. اس کے علاوہ مزید سیکھنا چاہیں بسم اللہ سیکھ لیں. ٹھیک ہے حسن بھائی، آگے موو کرتا ہوں. آخرت کے مطلب میں کیونکہ سنی بیک گراؤنڈ سے ہوں، ٹھیک ہے، میں ادھر ہمیشہ سے سنی بیک گراؤنڈ میں بڑا ہوا ہوں. ہمارے یہاں پہ ایک بات ہمیشہ بتائی جاتی ہے کہ بھئی آخرت کے سوال جو ہے نا کہ فلاں نے فلاں سے جنگ کی تو اب تم بتاؤ کون حق پہ تھا، یہ سوال تم سے آخرت میں نہیں ہونا ہے. تو قرآن سے مجھے ریفرنس دے کے وہ سوالات آپ سامنے رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. قرآن سے تو حدیث سے اگر دکھائیں تو کیا ہوتا ہے نا. دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عزتی اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ جس کو اگر تم اس کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اور وہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام ہے. تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ دین میں اختلافات ہیں اور یہ سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے وہی فرقہ جو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرتا ہے صرف وہی اہل نجات ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب قیامت کے دن ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، اہل بیت علیہم السلام کا حساب لیا جائے گا. اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وقفوہم انہم مسئولون. بھلے اور آیہ شریفہ ہے، میں آپ کو آیت دکھا دوں، وقفوہم انہم مسئولون، اور حدیث بھی دکھا دوں. یہاں پہ جتنی بھی ڈسکشن حسن بھی شروع ہوتی ہیں ہماری یہیں پہ ختم کرتی جاتی ہیں کہ بھئی آخرت میں سوال نہیں ہونا کہ فلانے نے فلانے کے ساتھ جنگ کی تو ان کا آپسی معاملہ ہے، وہ نبٹتے رہیں گے. تم اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ میں نے سنا ہے دراصل. صحیح. تو ایک منٹ میں آپ کو ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں، ایسا جواب دیں. جی بالکل. یہ کتاب ہے میرے بھائی البرہان فی تفسیر القرآن، سید ہاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی البرہان فی تفسیر القرآن المجید، جلد نمبر 6، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. یہاں پر سورہ مبارکہ صافات ہے، سورہ صافات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ صافات کی آیت نمبر 24 ہے وقفوہم انہم مسئولون. وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک دو، ان کو روک دیں، ان سے سوال کرنا ہے. اس آیت کے ذیل میں بہت سارے احادیث ہیں. وقفوہم انہم مسئولون، مثلا یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وقفوہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقفوہم انہم مسئولون قال عن ولایت علی علیہ السلام ما صنعوا فی امری. اللہ ان سے سوال کرے گا ولایت علی علیہ السلام کے متعلق کہ اس کے متعلق ان لوگوں نے کیا کیا. وقد اعلمهم اللہ عز وجل انه الخلیفہ من بعد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے خبردار کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اچھا اس کے متعلق بہت ساری یہ روایتیں نقل کرتے ہیں، مخالفین سے بھی نقل کرتے ہیں، جماعت مخالف سے ومن طریق المخالفین. یہ کتاب ہے موافق ابن احمد بھلے یہاں پہ روایت کرتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون یعنی عن ولایت علی علیہ السلام. وعن ابن شیروی، یہ عن طریق المخالفین، یہ بھی ان کی طریق سے.
ابی سعید خدری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور حبری نے اپنی کتاب میں ابن عباس سے بھی یہی نقل کیا. اچھا کتاب مناقب احمد ابن موافق خوارزمی، اس کی کتاب ہمارے پاس، وہ عام کتاب انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا، ہمارے پاس موجود ہے. اس نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسألہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان کا قدم اٹھتا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سوالوں سے. عن عمرہ فیما افنا، اس نے اپنے عمر کو کس میں صرف کیا. وعن جسدہ فیما ابلا، اور اپنے بدن کو کس بات میں اس نے بوڑھا کر دیا، ضعیف کر دیا. وعن مالہ مما کسبہ، اور اپنے مال کو کس امر میں کسب کیا ہے، کس طریقے سے کسب کیا. وفیما انفق، اور کہاں پہ صرف کیا. وعن حبنا اہل البیت علیہم السلام، اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے. فقال عمر بن الخطاب فما آیت حبکم من بعدک، عمر نے پوچھا کہ آپ کی حب کی، محبت کی نشانی آپ کے بعد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وضع یدہ علی رأس علی علیہ السلام، اپنے ہاتھ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے سر پہ رکھا ہے. وہو الی جانبہ، وہ ساتھ بیٹھے تھے. ان آیت حبی من بعدی، میری محبت کی نشانی، میرے بعد کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے حب ھذا، اس شخص کی محبت جس کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے. وطاعتہ طاعتی ومخالفتہ مخالفتی، اس کی طاعت میری طاعت ہے، اس کی مخالفت میری مخالفت ہے. اور پھر ثعلبی نے اپنے تفسیر، ثعلبی تفسیر میں ہمارے پاس موجود ہے، اس نے مجاہد ابن عباس سے یہی روایت کیا. اوکے، اور پھر اس نے ابن عباس سے پھر روایت کی یہی. اوکے، کہ پوچھا جائے گا. حسن بھائی یہ جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، یہ جو آخری آپ نے عبارت پڑھی ہے، یہ آپ نے مخالف مطلب اہل سنت کی کتب سے پڑھی ہے، حوالہ دے کے پڑھی ہے؟ یہ شیعہ کتاب ہے، لیکن اس شیعہ کتاب وہ حوالہ دے رہا ہے مخالفین کے کتاب کا، ٹھیک ہے نا. تو 3-4 احادیث اس نے آخر میں جو نقل کیا کتاب ان کے لیے. ہاں جی، کون سی کتاب ہے مخالفین کی؟ میں نے نام دیا، نام پڑھیے دوبارہ، نام آپ ریپلے کر لیں، جو لوگ ریپلے کریں گے وہ آ جائے گا، نام آ جائے گا. ابن شیروی ہے، احمد بن موفق ہے، ثعلبی ہے، کتابیں کا نام وہاں پہ دیا تھا میں نے، ذکر مختلف جگہوں پہ ہے، ہمیں یہ بات مل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اصل میں اس سے جو میرا نیکسٹ کوشچن ہے اس کے لیے تھوڑا سا مجھے ہائپوتھیٹیکل سچویشن آپ کو دینی پڑے گی، وہ ہے گفٹ سے ریلیٹڈ، کہ ایک انسان گفٹ کے لیے جو ہے وہ اپنی کتنی جائیداد یا رقم جو ہے وہ دے سکتا ہے آگے کسی کو. اس کے اندر اہل سنت کے ہاں 2 مختلف روایات ملتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے ہائپوتھیٹیکل سچویشن آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. ایک شخص ہے، آپ تھوڑا سا ذرا غور کیجیے گا. اس کے گھر میں جو ہے وہ پہلے 2 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، تو دوسری بیٹی پہ اس کو بڑا غصہ آتا ہے، پھر 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کل تعداد اس کی 7 ہو جاتی ہے، جس میں سے 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، یا 3 بیٹے ہیں سوری. اب اس میں سے جو اپنی جائیداد کا جو کل حصہ ہے وہ 95 روپے، اگر اس کی جو ہے وہ 100 روپے کی جائیداد ہے تو 95 روپے وہ اپنے بیٹوں کو دے دیتا ہے، اور 5 روپے صرف اپنی 4 بیٹیوں کو دیتا ہے. تو یہ میں نے ہائپوتھیٹیکل سچویشن رکھی ہے، اور اہل سنت کے 2 حدیث آپ کو اس کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں آپ کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا، ایک غلام کی بات ہوئی تھی، ایک حدیث میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو غلام گفٹ میں دیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی غلام گفٹ میں دیا؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا چلو پھر دو اس کو بھی، یعنی کہ ایکول ہونا چاہیے گفٹ اپنی اولاد میں. پھر دوسرا پوائنٹ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ لکھا ہوا تھا کہ ایک دیکھیں وہ اگر دے دیتا ہے وہ کیا مطلب ہے، یعنی وصیت کرتا ہے یا دے دیتا ہے اسی وقت؟ جو آپ کہہ رہے ہیں بچوں کو 95% دیا اپنے حیات میں دیا، تو اس کی مرضی ہے بھائی، اس کی مرضی ہے. اچھا ایک بات آگے، اچھا آپ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے؟ وصیت اور ہے بھائی، دینا ہبہ کرنا اور ہے. گفٹ کی بات کر رہا ہوں. ہاں گفٹ کی بات ہے نا. آپ ایک بیٹے کو 100 روپے دے دیں، دوسرے کو 5 روپے دے دیں، کوئی آپ کی مرضی ہے، کوئی حرام نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ دونوں کو ایک جیسے دے. البتہ کسی کی دیکھیں، کسی کی دل آزاری کرنا یہ حرام ہے. کسی اگر وہ مومن ہے، اجازت دیں بات کرنے کی. دیکھیں ایک فعل ہے نا، اگر وہی فعل اگر کسی شخص کی اس سے دل آزاری ہوتی ہے یا اس کی توہین ہوتی ہے، مثلا ایک بذات خود ایک فعل جائز ہے. اس طرح بہت سارے افعال آپ سوچ سکتے ہیں. مثلا آپ ایک آدمی کو ایک اچھا کپڑا دے دیں، اس سے آپ کے والد صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، والد صاحب کو اذیت ہوتی ہے. حالانکہ اس شخص کو کپڑا دینا یہ حرام نہیں ہے، وہ آپ کا دوست ہے. آپ کے والد صاحب نا یہ حرام ہے، کیونکہ والدین کو اذیت کرنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اب بذات فی نفس ہی اگر آپ کسی شخص کو 100، ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں، یہ ایک بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ دوسرے بھائی کو کتنا پیسہ مل رہا ہے، ایک کو 100 روپے دیتا ہے، دوسرے کو کچھ نہیں، تو وہ کہتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اس میں حرمت نہیں ہے، وہ کہتا ہے بھائی اس کو دے دیا، مجھے نہیں دیا، کوئی بات نہیں. لیکن ایک دفعہ ہے کہ بھائی اس کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ لڑکا فاسق نہیں ہے، فاجر نہیں ہے، مومن ہے، وہ کیا ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، بھائی اس نے میرے بھائی سے پیار کیا نا، مجھ سے نہیں کیا، اس کو دیا مجھے نہیں دیا. تو اس صورت میں اس کی یہ کسی کو دینا یہ حرام نہیں ہے، اس کا حق بنتا ہے. میرے پیسے میں مرضی کسی کو دوں.
اگر وہ لیکن میں ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے میں دوسروں کو ناراض کروں، کسی مومن کو میں کسی مومن کی توہین کروں، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دوسرے کو دینا چاہیے۔ وَإِلَّا فِي نَفْسِهِ، آپ کے ایک شخص کا پیسہ ہے، میرا حلال پیسہ ہے، میں جس کو مرضی دے دوں، کوئی اس کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ البتہ وصیت جو ہے اور ہے، وصیت صرف ثلث میں ہوتا ہے نا، وصیت تو صرف ثلث میں ہوتا ہے۔ بہرحال اب میں میرے سر میں جی آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے سوال ختم کر دیتا ہوں اگر اجازت دیں۔ لیکن میرا یہ سوال ہے جی کیا سوال یہ کر لو، اس میں کیا رہ گیا بھائی؟ ٹھیک ہے حسن بھائی، اس میں بات یہ تھی کہ 33% ایک صحابی آئے تھے جنہوں نے اپنا سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کی، وہ وصیت کی بات ہے، وہ وصیت تھی۔ اچھا چلیں، وصیت وہ اور چیز ہو گئی، تو وصیت صرف ثلث میں ہوتا ہے، لیکن ایک وصیت نہیں ہے بھائی۔ ابھی ایک شخص زندہ ہے، مر نہیں رہا نا، ابھی ایک آدمی جوان ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، وہ اپنا سارا پیسہ جو ہے، میں اپنا سارا پیسہ کسی دوست کو دے دے، یہ حرام ہے، اس کی مرضی دے دے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ثلث یہ ہے، وصیت یہ ہے کہ انسان مر رہا ہے، وہ 1/3 آپ اس کو وصیت کر سکتے ہیں، اس کو مسجد میں صرف ہونا چاہیے، کسی بھی ادارے میں، باقی اولاد کا حق ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے بھائی کہ اپنا سارا پیسہ صرف کر دو، وصیت کر دو کہ میرا سارا پیسہ ایڈی فاؤنڈیشن کو دے دو، اولاد کو بیچاروں کو کچھ نہ ملے، یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ثلث میں آپ جس طرح مرضی، 1/3 میں آپ جو مرضی کرنا چاہیں، وہ وصیت کی بات۔ میں سمجھ گیا حسن بھی سمجھ گیا، لیکن یہیں پہ ایک سوال ہے، پنجاب میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو پرانے خیالات کے لوگ ہیں وہ بیٹوں کو معزز سمجھتے ہیں، باعث فخر سمجھتے ہیں، اپنی جائیداد، وہ وصیت کی بات، ہاں وصیت، آپ وصیت کی بات کر رہے ہیں نا، وہ میں نے پوچھا بھی تک وصیت ہے، آپ نے کہا وصیت نہیں ہے، آپ نے کہا وصیت نہیں ہے، آپ نے کہا بخشنے کی بات ہے، نہیں بات کر رہا ہوں میں، گفٹ کی کوئی منع نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں اگر کوئی کسی کو اپنے سارا مال کسی آدمی کو خوبصورت سمجھ کے دے دیتا ہے، کو دے دے، اس کی مرضی، حرام نہیں ہے حسن بھائی، یہ مطلب بات سمجھ میں نہیں، اس کی مرضی بھائی، اگر وصیت نہیں ہے بھائی، ایک بیٹے سے زیادہ پیار ہے، وصیت کی بات نہیں کر رہا اپنی۔ ابھی دیکھ ایک آدمی اگر موت کے آثار، چپ کریں، ایک آدمی پہ مرنے کے آثار ظاہر ہو گئے نا، اب مر رہا ہے وہ، اب جو ہے اب وہ کسی کو گفٹ نہیں دے سکتا، صرف 1/3 میں دے سکتا ہے، 1/3 اس کی مرضی جہاں تو خرچ کرے۔ یا وصیت کی جو بات ہے، بیٹوں میں وصیت کرنا چاہتا ہے، وہ 1/3 میں کہتے کہ میرا 1/3 جو ہے صرف فلاں بیٹے کا ہے، حق ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کا 1/3 میں اس کی اتھارٹی ہے۔ لیکن ابھی اگر وہ زندہ ہے، مرنے کے آثار بھی نہیں ہے، سالم ہے، بالکل سالم ہے، اس کے پاس بینک میں 10 لاکھ روپے ہیں، وہ اپنا 10 لاکھ روپے ابھی سے ایک بیٹے کو دے دیتا ہے، بھائی اس بیٹے سے مجھے بڑا پیار ہے، دوسرے بیٹے سے اتنا پیار، میں اس کو 10 لاکھ روپے، یہ حرام نہیں ہے، اس کی مرضی دے دے، اس کی مرضی۔ لیکن وصیت کی جو بات ہے اس میں صرف 1/3 ہے، اوکے۔ ہر ایک بھائی، ہر مال، انسان کا مال خود مالک ہوتا ہے، اس کی مرضی جہاں خرچ کرے، آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بھائی ادھر خرچ کرو ادھر خرچ نہ کرو، اس کی مرضی۔ اگر حرام میں خرچ نہیں کر سکتا، وہ جا کے مثلا اپنے پیسے کو شراب خانہ بنا دے، یا بیٹے کو کہتے کہ تو بھائی تو پیسے کو لے کے وہاں سے کہ ہیروئن کا کاروبار شروع کر، یہ نہیں کر سکتا۔ حسن بھائی، میں آپ کے پنجاب میں جو ہوتا ہے نا، جو آپ کے پنجاب کی جو بات کر رہے ہیں، وہ گفٹ کی بات نہیں ہے، وہ وصیت کی بات۔ ایک شخص مرتا ہے، مرنے کے بعد کہتا ہے بیٹیوں کو کچھ نہ دو، سب مال بیٹوں میں تقسیم کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ وہ آپ وصیت کی بات کر رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بیٹے کو حصہ ملے گا، بیٹی کو حصہ ملے گا، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، اس میں 1/3 میں، 1/3 میں وہ آدمی جو مرضی وصیت کرے، بھائی 1/3 صرف بیٹے کو ملے، وہ بیٹوں کو ملے، باقی 2/3 شرعی لحاظ سے تقسیم ہونے چاہیے۔ حسن، کمنٹ کرنے کی ایک، میں آپ کا جواب بالکل سمجھ گیا، لیکن جو بات اب میں کہہ رہا ہوں، وہ لوگ بھی سیانے ہو گئے ہیں، مطلب تیز ہو گئے ہیں، وہ اپنی زندگی میں وہ کہتے ہیں بھائی اب گفٹ ہم کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں ٹرانسفر کرا کے بیٹوں کو دے دیتے ہیں تاکہ عدالتی معاملات سے پھنسیں یا پھنسنے سے بچ جائیں۔ میں خود اس واقعے کا وٹنس ہوں، میں نے آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن دی، اگر کروڑوں کی اگر ہبہ واقع ہو چکا ہے، دیکھیں جی بالکل، دیکھیں صرف نام ٹرانسفر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر ہم ابھی میں مالک ہوں نا، میں اس جائیداد کا مالک کو صرف کاغذات پہ نام ٹرانسفر کرتا ہوں، لیکن شرعی طور پہ میں نے ہبہ نہیں کہ میں نے بخشا نہیں ہے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ یہی مالک ہے، لوگ ابھی کہتے ہیں نا کہ میں ہی مالک ہوں، اعلان کے کاغذات میں نے بیٹے کے نام کر دیا، اور میں خود بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہوں، میں نے اس کو بخشا نہیں ہے، وہ صرف میں نے وصیت سے بیٹی کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے میں نے وہ کاغذات میں ہیرا پھیری کر دیا، وہ بالکل نہیں ہے، وہ ہبہ ہے نہیں ہے، وہ ابھی جب میں مر جاؤں گا تو میں اس سارے مال کا میں مالک ہوں، وہ بیٹوں میں تقسیم، بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ بخشنا یہ ہوتا ہے بھائی، بخشنا یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے ہاتھ اٹھا دیا، ابھی دیکھیں یہ میرا پین ہے، میں نے آپ کو دے دی، آپ جو مرضی اس پین کے ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں نے صرف کاغذات چینج کیے لیکن مالک میں ہوں، لوگ بھی جانتے ہیں کہ مالک میں ہوں، میں خود بھی اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ میں مالک ہوں، وہ مال میراث کی مال ہے، وہ مال تقسیم ہوگا بیٹوں میں اور بیٹیوں میں بھی شرعی لحاظ سے،
چاہے کاغذات ایک بیٹے کے نام پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب معاملہ کلیئر ہوا، اب آپ کی آخری مثال سے مجھے معاملہ کلیئر ہوا. ہاں تو پھر اس کیس کے اندر پھر وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، ایسا اپنی زندگی میں گفٹ دے جاتے ہیں صرف اسی نیت سے کہ بھائی مطلب وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بیٹے استعمال کریں، بیٹیاں نہ کریں. تو ثابت ہو گیا کہ وہ مال ان کے لیے وہ جائز تقسیم ہوئی نہیں جب تک انہوں نے ملکیت ٹرانسفر نہیں کی. ملکیت شرعی لحاظ سے واقعاً بیٹا اس کا مالک بنے اور باپ مالک نہ کہلائے، پھر اس صورت میں واقعاً وہ مالک ہی نہیں ہے، اس کی میراث ہی نہیں بنتی نا. اوکے تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو عزت. شکریہ حسن بھائی. اوکے سر، تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت.